بہرحال شاعری بھی عجیب ایک جادو ہے، غزل بھی فن ہے جب دل نواز قاتل کا، کہ جب بھی سنیے کلیجہ نکل پڑے دل کا۔ غزل ایک عجیب و غریب جادو ہے۔ مسلمان سکھ نہ ہندو بولتا ہے، مسلمان سکھ نہ ہندو بولتا ہے، سروں پر چڑھ کے جادو بولتا ہے۔ ابھی تہذیب زندہ ہے ہماری، ابھی یہ گاؤں اردو بولتا ہے۔ میں آپ کی اردو نوازی کا شکر گزار ہوں۔ بہت سے لوگ جا رہے ہیں، پچھتائیں گے۔ نئی نسلیں سلگنا چاہتی ہیں، نئی نسلیں سلگنا چاہتی ہیں، بزرگوں سے الجھنا چاہتی ہیں۔ پرانی بندشوں کو توڑ کر وہ نہ جانے کیوں نکلنا چاہتی ہیں۔ نئی نسل زندگی کے کسی میدان کی ہو، وہ اپنی ایک پہچان چاہتی ہے، اور اس پہچان کے لیے اپنی صلاحیتوں کا آخری حصہ بھی وہ استعمال کرتی ہے۔ میں ایک ایسے شاعر کو، ایک ایسے محبوب شاعر کو آواز دے رہا ہوں جو ہندوستان سے لے کے خلیجی ملکوں تک ہر جگہ ایک حکمراں کی طرح سامعین کے ذہنوں پر چھایا ہوا ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ جو بھی نیا موضوع ہے، جو بھی جلتا ہوا ٹاپک ہے، اس کو وہ اپناتا ہے اور ہندوستان سے فلسطین تک کے مسائل و مصائب کو شاعری بنا دیتا ہے اور اسے دستاویز بنا دیتا ہے۔ آئیے جناب عمران پرتاپ گڑھی سے ملاقات کیجیے۔ مائک پر عمران پرتاپ گڑھی۔ جو لوگ جا رہے ہیں، اگر ان میں طاقت ہو تو چلے جائیں۔ السلام علیکم۔ یہ خلیل آباد اور اس کے آس پاس کے لوگ ہیں، میں جانتا ہوں ان میں جانے کی طاقت ہے، لیکن میں اس سے بھی بڑی بات یہ جانتا ہوں کہ میری محبت میں بھی بہت طاقت ہے، اس لیے آپ ضرور رکیں گے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ جو لوگ کسی بھی وجہ سے اٹھے ہیں وہ بیٹھ جائیں ایک کوئی مناسب سی جگہ دیکھ کر کے، اور جب مردوں کے بیچ میں ہی بیٹھنا ہے تو پھر چناؤ کیا کرنا ہے، کہیں بھی بیٹھ جائیے، کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ سکون سے بیٹھ جائیں آپ سارے لوگ۔ میں بہت دیر سے اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا، اب آپ تک پہنچ ہو پائی ہے۔ بہت خوبصورت سا مشاعرہ چل رہا ہے ادھر، جو میرے دوست بیٹھے ہیں خاموش خاموش، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ تھوڑی دیر مشاعرے کو مشاعرہ بنائیں۔ ادھر جو ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا۔ بہت لمبا سا سفر طے کر کے آیا ہوں۔ یہ ایسی ودھان سبھا ہے جہاں اعظم صاحب ابھی سے گھوشت پرتیاشی ہیں آپ کے سامنے، اور یہ ایسی ودھان سبھا ہے کہ جہاں سے ایک آواز نکلی تھی پورے اتر پردیش کے مسلمانوں کی تقدیر بدلنے کی، لیکن جب میں آیا تو یہاں کی سڑکیں دیکھ کے لگا کہ بھئی ودھان سبھا کی ہی تقدیر نہیں بدل پائی ہے، اتر پردیش کی تو اپنی جگہ ہے، اللہ خیر کرے۔ سڑک ایسی ہے کہ آپ اس سڑک پر چلو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سفر کر رہے ہو یا آخری سفر کر رہے ہو۔ اتنے بڑے بڑے بلڈوزر بلوا کر کے رکھے ہوئے انہوں نے، شاید شاعروں کے لیے ہی رکھے گئے تھے وہ، لیکن بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، بڑے محبت والے لوگ ہیں آپ۔ آئیے 4 مصروں سے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں۔ بہت خوبصورت سا علاقہ ہے آپ کے آس پاس کا، اور آپ کے آس پاس ایسی نفرت بھری آوازیں بھی ہیں جو مسلسل بولتی رہتی ہیں۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، لگے کہ میں اپنے تیور میں بول پا رہا ہوں تو میرا ساتھ دیجیے گا۔ پڑھتا ہوں، سنے گا۔ تیری مرضی ہے جو چاہے تو میرے یار پیدا کر۔ جو دوست پیچھے کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش ہے، پڑھتا ہوں، سنے گا۔ تیری مرضی ہے جو چاہے تو میرے یار پیدا کر، بھلے ہی چائے والا یا کہ چوکی دار پیدا کر، بھلے ہی چائے والا یا کہ چوکی دار پیدا کر۔ بڑی حیرت ہے وہ خود ایک بھی پیدا نہ کر پائے، بڑی حیرت ہے وہ خود ایک بھی پیدا نہ کر پائے، جو ہر بھاشن میں کہتے ہیں کہ بچے 4 پیدا کر،
جو ہر بھاشن میں کہتے ہیں. بہت اچھے بھائی، واہ واہ. بہت شکریہ، بہت محبتیں. نہیں انہیں بھی اپنا کام کرنے دیں، یہ سب بھی چلنے دیں. بہت اچھا سن رہے ہیں آپ. میں کوشش کروں گا کہ آپ سے تھوڑی سی داد واد وصول سکوں. حالانکہ آپ اپنی محبتوں کے حساب سے جیسے سننا چاہیے، اپنی عادتوں کے حساب سے کبھی شاعر کو محبت دیتے ہیں، کبھی چپ چاپ ایسے خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ مشاعرے میں بیٹھے ہیں یا قبرستان میں بیٹھے ہیں. تو تھوڑی سی آپ کی اور شرکت بڑھے گی. وہ اعظم بھائی آج تو آپ نے مشاعرہ کرایا، پچھلے دنوں ڈاکوؤں نے چنبل میں مشاعرہ کرایا. بڑا خوبصورت مشاعرہ ہوا. بہت آگے بیٹھ کے ڈاکوؤں نے پوری رات شاعروں کو بڑی داد واد دی. سارے شاعر حیران کی جو ہمیشہ لیتے ہیں وہ آج دے کیسے رہے ہیں. صبح ہوا جب پیمنٹ کا مسئلہ آیا تو سارے شاعروں کو دگنا پیمنٹ دیا ڈاکوؤں نے، جیسے کہ آج بھی امید کی جا رہی ہے. اب دیکھنا ہے کس پر کھرا اترتے ہیں اعظم بھائی. دگنا پیمنٹ دیا تو شاعر اور حیران. انہوں نے سوچا آج تو سب کچھ الٹا ہو جا رہا ہے. جب مشاعرہ ختم ہو گیا، صبح ہو گئی، تو پیمنٹ دے کر کے لا کے سرحد، چنبل کی سرحد کے باہر چھوڑ دیا ڈاکوؤں نے. تو شاعروں کو لگا کہ آج تو ہم انہیں لوٹ کے جا رہے ہیں جو زمانے کو لوٹتے ہیں. 4-5 کلومیٹر خوش جب چلے گئے تو ڈاکو پھر پلٹ کے اور جتنا دیا تھا سارا کا سارا لوٹ لیا. تو شاعروں نے کہا ڈاکوؤں سے کہ بھیا جب لوٹنا ہی تھا، لینا ہی تھا، تو دیا کیوں؟ تو ڈاکو نے کہا دیکھیے بھائی، وہ ہماری مہمان نوازی تھی، یہ ہمارا کام ہے، ہمیں اپنا کام تو کرنا ہی پڑے گا. تو آپ بھی اپنی مہمان نوازی کو سمجھیں اور جو آپ کا کام ہے آج کی رات اسے بھی سمجھیں. دونوں کرتے رہیں گے تو سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. بہت سارے شاعر دوست ناراض بھی ہو گئے آپ کی آوازوں کو سن کر کے، اور یہ مسلسل آپ سے کہتے رہے کہ آپ وہاں بیٹھے ہیں اسی لیے تو آپ وہاں بیٹھے ہیں. میں تو بس ایک بات کہتا ہوں کہ آپ وہاں بیٹھے ہیں اسی لیے ہم یہاں کھڑے ہیں. آپ وہاں نہ بیٹھے ہوتے تو ہم یہاں کھڑے نہ ہوتے. تو آپ کی محبتوں کی وجہ سے ہی ہم یہاں کھڑے ہیں. آپ کی محبتوں کو سلام. آئیے 4 مصرے اور پڑھتا ہوں. بڑی عجیب عجیب آوازیں ان دنوں سنائی پڑ رہی ہیں. کوئی کہیں سے بولتا ہے، کوئی کہیں سے بولتا ہے. مدارس میں یہ نکلے، مدارس میں وہ نکلے. ایک ہمارے پڑوس میں اناؤ ایک ضلع ہے جہاں کے بہت غیر ذمہ دار سانسد مہودے ہیں. وہ تو مسلسل اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں. میں ناز کرتا ہوں کہ مدرسوں سے جو کچھ نکلا ہے، اور 4 مصرے بطور محبتوں بھرے انہیں سناتا ہوں کہ نہیں، اس پر بھی غور کریے. پڑھتا ہوں، سنے گا. نہیں ایسا نہیں ہے کل یا پرسوں سے نہیں نکلے. نہیں ایسا نہیں ہے کل یا پرسوں سے نہیں نکلے. کئی ارمان ہیں دل میں جو برسوں سے نہیں نکلے. کئی ارمان ہیں دل میں جو برسوں سے نہیں نکلے. ہو آسارام نتیانند یا کہ پال بابا ہو. اب اگلے مصرے پہ ساتھ دینا میرا. ہو آسارام نتیانند یا رام پال بابا ہو. خدا کا شکر ہے یہ سب مدرسوں سے نہیں نکلے. کیا کہنے بھائی، یہ سب مدرسوں سے نہیں نکلے. تھوڑا سا آپ سب کی بھی شرکت ہو. مجھے ایسا نہ لگے کہ میں کمزور پڑھ رہا ہوں. مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے، مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے. کم سے کم وہ مجھے لاچار نہیں لکھ سکتے. جہاں ہتھیلی پہ لیے بول رہا ہوں جو سچ، اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے. اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے. میں ہمت کرتا ہوں آپ سب کا ساتھ ملے گا تو انشاءاللہ وہ سب سچ بول سکوں گا جس کے لئے جانا پہچانا جاتا ہوں. میڈیا کے بھی تمام دوست بیٹھے ہیں، ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ایک ایسے سچ کو سے بھی عوام کو روبرو کرائیں جو پترکاریتا کے نیم اور پترکاریتا کے دھرم کے لحاظ سے بھی صحیح ہو. میں پڑھتا ہوں. خدا کا شکر ہے یہ سب مدرسوں سے نہیں
نکلے. یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ ان کا بم سے رشتہ ہے. یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ ان کا بم سے رشتہ ہے. بہت ہیں زخم سینے میں فقط مرہم سے رشتہ ہے. بہت ہے زخم سینے میں فقط مرہم سے رشتہ ہے. وہ تم ہو جو تجارت کرتے ہو بارود کی صاحب. آپ کے وجود کے مصرع پڑھتا ہوں. وہ تم ہو جو تجارت کرتے ہو بارود کی صاحب. یہ ہیں ایمان والے ان کا بس زمزم سے رشتہ ہے. یہ ہیں ایمان والے ان کا بس زمزم سے رشتہ ہے. نہ بنگلہ دیش پاکستان اور نہ چین والے ہیں. آپ کی خوش نصیبی بھی ہے اور بد نصیبی بھی ہے کہ آپ کی سرحدیں ایک ایک پڑوسی ملک کو چھوتی ہیں، اس لیے آپ کچھ زیادہ ہی نشانے پہ رہتے ہیں. میں مصرع پڑھتا ہوں، اگر لگ جائے کہ اس پورے علاقے کی نمائندگی کر سکا ہوں، اس علاقے کی دھڑکنوں کو لفظوں میں پرو سکا ہوں، تو ایک شخص کی دعائیں ملیں. نہ بنگلہ دیش پاکستان اور نہ چین والے ہیں. وطن سے پیار ہے ایمان ہم اس دین والے ہیں. وطن سے پیار ہے ایمان ہم اس دین والے ہیں. وطن سے پیار ہے ایمان ہم اس دین والے ہیں. ہمارے تار کو مت جوڑیے یاسین بھٹکل سے. ہمارے تار کو مت جوڑیے یاسین بھٹکل سے. ہم ایسے لوگ ہیں جو سورہ یاسین والے ہیں. کسی بھی مولوی سے یا کہ سادھو سے نہ چھوٹے گا. آج کل سوشل میڈیا پہ ایک جملہ بہت چل رہا ہے. ایک نوجوان کہتا ہے کہ میں بہت پریشان تھا، میں بہت دکھی تھا، میں بھرشٹاچار سے ترست تھا، مجبور ہو کر کے میں نے نریندر مودی کو ووٹ دیا. 9 مہینے بعد میری سمجھ میں آیا کہ میں بیوقوف بھی تھا. پڑھتا ہوں سننے گا. کسی بھی مولوی سے یا کہ سادھو سے نہ چھوٹے گا. مداری کے کسی کرتب سے جادو سے نہ چھوٹے گا. مداری کے کسی کرتب سے جادو سے نہ چھوٹے گا. صفائی کر رہے ہو تو ذرا دامن کی بھی کر لو. اب اگلے مصرع پہ ایک ایک شخص کو قسم دے رہا ہوں، پیچھے تک چچا جو لوگ کھڑے ہیں ان کی بھی دعائیں ملیں. صفائی کر رہے ہو تو ذرا دامن کی بھی کر لو.
ہمارے خون کا دھبا ہے جھاڑو سے نہ چھوٹے گا، ہمارے خون کا دھبا ہے جھاڑو سے نہ چھوٹے گا، مداری کے کسی کرتب سے جادو سے نہ چھوٹے گا۔ جو لوگ کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑی دیر آپ مشاعرے کو مشاعرہ بنا دیں گے، ہمیں بہت بڑے بڑے لوگوں کو سننا ہے، ہمیں اپنے کنبے کے کچھ بہت بڑے لوگوں کو سننا ہے، تو تھوڑی دیر مشاعرے کو مشاعرہ بنا دیں گے تو آپ کا کچھ چلا نہیں جائے گا، آپ تھوڑی سی داد واد دے دیں گے تو ہمارے بال بچے پل جائیں گے جو بھی پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ اور اعظم صاحب اب چناؤ لڑ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کئی بار مشاعرے کرائیں گے، اور یہ اسی طرح رات رات بھر مشاعرے کرائیں گے تو ہوں گے بھی نہیں، اس کی گارنٹی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، تو تھوڑا سا آپ لوگ اور تھوڑی سی شرکت دے دیں۔ مجھے وہ ساری بدماشیاں سارے ہنر آتے ہیں کہ میں آپ سے تالیاں وصلوا لوں گا، یہ میں جانتا ہوں۔ آج تو مجھے صرف شاعر بنا کے کھڑا کیا انور بھائی نے، پچھلے دنوں ایک صاحب نے مجھے مرغی پالن کیندر کا ادھیکاری بنا دیا، جس دن سے ادھیکاری بنایا ساری مرغیوں نے انڈا دینا بند کر دیا۔ تھکار کے مینیجر نے بلایا، کہا عمران صاحب ایسے رہا تو نوکری چلی جائے گی آپ کی۔ مجھے غصہ آیا، میں شام کو دڑبے میں پہنچا، میں نے مرغیوں سے کہا سنو میڈموں، تمہاری وجہ سے میری نوکری خطرے میں ہے، اگر کل ساری مرغیوں نے 2 انڈے نہیں دیے تو میں سب کا رام نام ستیہ کروا دوں گا۔ دھمکی دے کے لوٹ آیا، صبح جا کے دیکھا سارے دڑبے میں 2 انڈے، ایک دڑبے میں خالی 1 انڈا۔ مجھے غصہ آیا، میں نے اس کی منڈی پکڑ کے اٹھائی، میں نے کہا کیوں رے تیری یہ ہمت، تو نے میرا حکم نہیں مانا؟ اس نے کہا صاحب یہ تو آپ کا ڈر تھا جو میں نے 1 انڈا دے دیا، ورنہ میں تو مرغا ہوں۔ تو میں تو کوشش کر کے وہ سب کام بھی کروا لوں گا، لیکن تھوڑی دیر آپ خود سے داد دیں گے تو اچھا رہے گا، تھوڑی سی آپ کی اور شرکت ہو تو اچھا رہے گا۔ میں کوشش کر رہا ہوں، بہت اچھا مشاعرہ انور بھائی نے سنجویا ہے، آپ کو پیرو کر کے رکھا ہے، تو تھوڑا سا آپ اور ساتھ دے دیں گے تو اچھا رہے گا۔ مداری کے کسی کرتب سے جادو سے نہ چھوٹے گا، کسی بھی مولوی سے یا کہ سادھو سے نہ چھوٹے گا۔ صفائی کر رہے ہو تو ذرا دامن کی بھی کر لو، ہمارے خون کا دھبا ہے جھاڑو سے نہ چھوٹے گا، ہمارے خون کا دھبا ہے جھاڑو سے نہ چھوٹے گا۔ یہ جو آگے میرے دوست بیٹھے ہیں، دھیرے دھیرے ان کے کام تک، ان کے سمجھ میں آنے تک کی چیزوں تک آؤں گا انشاءاللہ۔ کہ ہاتھوں کی صفائی چھپاتا ہے، وہ کالی کمائی چھپاتا ہے، دعویٰ ہے مسیحائی کا مگر خود اپنی لگائی چھپاتا ہے۔ کمال کی بھیڑ اکٹھی کی اعظم بھائی، جتنا عموماً ہندوستان کے مشاعروں میں بھیڑ ہوا کرتی ہے اتنے لوگ تو ڈائز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب یہ آج کے اس مشاعرے کی خوبصورتی ہے۔ میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ ڈائز پر آ گئے ہیں تو آپ کا کام ختم نہیں ہوا ہے، تھوڑا سا آپ یہ محسوس کریں کہ آپ بھی آج کی رات سامعین ہیں، شاعر نہیں ہیں، تو تھوڑا سا آپ سب کی بھی شرکت ہو جائے گی تو اچھا رہے گا۔ میں پڑھتا ہوں، آپ پہنچ جائیں گے جہاں تک آپ کو پہنچنا ہے۔ ہاتھوں کی صفائی چھپاتا ہے، وہ کالی کمائی چھپاتا ہے، دعویٰ ہے مسیحائی کا مگر خود اپنی لگائی چھپاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ نا میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ ہاتھوں کی صفائی چھپاتا ہے، وہ کالی کمائی چھپاتا ہے، دعویٰ ہے مسیحائی کا مگر خود اپنی لگائی چھپاتا ہے۔ میڈیا نے جو گڑھ رکھا ہے اس جھوٹی شان کا کیا ہوگا؟ اب دعا دیجئے گا۔ میڈیا نے جو گڑھ رکھا ہے اس جھوٹی شان کا کیا ہوگا؟ جو بیوی کا نہ ہوا بھلا وہ ہندوستان کا کیا ہوگا؟ وہ ہندوستان کا کیا ہوگا؟ وہ ہندوستان کا کیا ہوگا؟ وہ ہندوستان
हिंदुस्तान का क्या होगा। दोबारा पढ़ूं? आप लोग भी चाह रहे हैं, जो खड़े हैं वो भी चाह रहे हैं। हाँ, तो थोड़ा सा आपकी भी हरकतें ना, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि खड़े खड़े लोग पत्थर की मूर्त जैसे हो गए हैं, पता नहीं सांस भी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। थोड़ी सी आप सबकी और शिरकत हो। मैं पढ़ता हूँ। आपकी ताली वाली बजेगी तो अच्छा रहेगा। आपकी तालियां हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा, तो थोड़ा सा ताली बजेगी तो ठीक रहेगा। मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। हाथों की सफाई छुपाता है वो काली कमाई छुपाता है, दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा, जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा। आपके आसपास भी ऐसे भाषण हुए थे जब ये कहा गया था 56 इंच, आप ही के आसपास हुआ था शायद, और ये कहा गया था कि एक सैनिक के बदले जब तक 10 सर नहीं लाए जाएंगे तब तक निजाम नहीं चलने दिया जाएगा। याद करिए पिछले यूपीए के, ये मीडिया के लोग इसे नोट कर लें कि पिछले यूपीए के 10 साल के शासनकाल में जितने सैनिक नहीं मारे गए उतने महज 9 महीने में मारे गए हैं। चुप, सब चुप हैं। मैं मिसरे पढ़ता हूं। जो कहता था एक सैनिक के बदले में 10 ले आऊंगा, हेमराज की शहादत भूल गए। अजब सी बेहिसी है उसका दामन नम नहीं होता, अजब सी बेहिसी है उसका दामन नम नहीं होता, कि उसके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। अजब सी बेहिसी है उसका दामन नम नहीं होता, कि उसके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। जो कल तक कुत्ते के पिल्लों का भी मातम मनाता था, उसे अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता, उसे अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता। जो कहता था एक सैनिक के बदले में 10 ले आऊंगा, सरहद क्या है मैं तो सीधे लाहौर तलक चढ़ जाऊंगा, सरहद क्या है मैं तो सीधे लाहौर तलक चढ़ जाऊंगा। वो खुद नवाज को बुला खिलाता है दावत बिरयानी की, वो खुद नवाज को बुला खिलाता है दावत बिरयानी की। जब चीन घुसा सरहद में तो बढ़कर उसकी अगवानी की। 56 इंची वाले सीने, अब मजे लीजिएगा इन मिसरे के। 56 इंची वाले सीने के उस जवान का क्या होगा, जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा। अरे भाई इमरान आइए। नहीं, मैं जा थोड़ा ही रहा था, मैं तो मार्केट वैल्यू चेक कर रहा था कि आप सुनने के मूड में हैं या नहीं, तो इससे लग गया कि आप सुनने के मूड में हैं। आइए बिल्कुल नई सी नज़्म सुनाता हूँ आपको, बिल्कुल नई सी नज़्म, मेरे तमाम दोस्तों ने नहीं सुना होगा। वासिफ फारूकी साहब, बेखुद साहब, मेरा बहुत प्यारा छोटा भाई सलमान, ये सारे लोग, जमील भाई, जौहर भाई, इन सब की तरफ से इन सब की दुआओं की उम्मीद में एक नज़्म पढ़ता हूँ, और अगर लगे कि बात हो गई है तो आप सबसे दुआ मिले। नज़्म शुरू करता हूँ। एक पिछले 4-5 महीने से मुहिम सी शुरू कर दी गई है। 5 लाख और 1 लाख और 2 लाख 3 तरह के रेट लगाए गए हैं कि आप अगर छोड़ करके आएंगे घर वापस तो हम 5 लाख देंगे, हम 2 लाख देंगे, हम 1 लाख देंगे। और आप लोग तो, आपके इलाकों से तो रोज ऐसी खबरें सोशल मीडिया पे चलती रहती हैं कि अब तो 150 के लिए प्लान कर लिया गया, अब तो 500 लोगों के लिए प्लान कर लिया गया है। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ, अगर लगे कि इमरान आपका छोटा भाई आपके बेटे की तरह जो है उसने आपकी धड़कनों को कहीं छू लिया है तो मुझे दुआ दीजिएगा। पढ़ता हूँ, सुनेगा। कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तोल कर, अनवर
بھائی شاید پہلی بار سنیں گے, آپ سے بھی دعا چاہتا ہوں. ارشاد کہہ رہا ہوں میں یہ ناپ کر تول کر, اپنے ایمان کی آواز پر بول کر, اپنے ایمان کی آواز پر بول کر, خواب گھر واپسی کا جو بنتے ہیں وہ, خواب گھر واپسی کا جو بنتے ہیں وہ, میری دھڑکن سنے کان کو کھول کر, میری دھڑکن سنے کان کو کھول کر. ہم محمد کے اسلام کی شان پر, ہم محمد کے اسلام کی شان پر کل بھی قربان تھے, اب بھی قربان ہیں. ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں. آپ کے آس پاس جو وہ نفرت کی آوازیں ہیں, میں بہت محبت سے یہ مصرے ان کے نام کرتا ہوں, پڑھتا ہوں, سنیے گا. آپ سمجھدار لوگ ہیں, پڑھتا ہوں, نام نہیں لوں گا کسی کا. کہ ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں. جو اعظم صاحب کا مقصد ہے, جو اعظم صاحب کا پیغام ہے, وہ ان مصروں میں پروتا ہوں. کہ ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں, تیرے اپنے ہیں ہم تو پرائے نہیں, تیرے اپنے ہیں ہم تو پرائے نہیں. اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے گئے, اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے گئے, مدتیں ہو گئیں مسکرائے نہیں, مدتیں ہو گئیں مسکرائے نہیں. میرا وجود بولتا ہے کہ میرے پرخوں کی جاگیرداری ہے یہ. وہ تمام سادھو, وہ تمام سادھویاں یا وہ تمام بابا میرے ان مصروں کو سنے. میرا ضمیر جو بولتا ہے وہ میں کہتا ہوں کہ میرے پرخوں کی جاگیرداری ہے یہ, مت سمجھیے گا ہم لوگ مہمان ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں. یہ مصرے بڑے سجھاؤ کے ہو گئے, پڑھتا ہوں, سنے گا. کہ سب پہ لاگو نہ یہ بے بسی کیجئے. آپ چونکیں گے اور چونکیں تو دعا دیجئے گا. سب پہ لاگو نہ یہ بے بسی کیجئے, اپنے گھر کی بھی کچھ چوکسی کیجئے, اپنے گھر کی بھی کچھ چوکسی کیجئے. آپ اپنے پیسے کا لالچ دیتے ہیں کہ ہم مذہب چھوڑ دیں, ہم اسلام چھوڑ دیں. آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ کچھ کشش ہے اس مذہب میں, کچھ بات ہے اس مذہب میں. ورنہ اپنے ٹاپ پر, اپنے کیریئر کے ٹاپ پر ہونے کے بعد محمد علی جیسا مکے باز اسلام قبول نہیں کرتا. ورنہ اپنے کیریئر کے ٹاپ پر ہونے کے بعد جس کے ایک ٹھمکے پر پوری دنیا ناچتی تھی, ایسا مائیکل جیکسن اسلام قبول نہیں کرتا. کچھ تو کشش ہے اسلام میں, کچھ تو کشش ہے. ورنہ یوسف یوحنا جیسا بلے باز جس کے بلے سے نکلی ہوئی گیند سیدھے سیما ریکھا جاتی تھی, وہ اسلام قبول نہیں کرتا. برائن لارا اسلام قبول نہیں کرتا. ایسے ہزاروں نام گنا سکتے ہیں جنہوں نے دنیا کی دولتوں کو ٹھکرا کر کے اسلام قبول کر لیا, اور آپ ریٹ بھی لگاتے ہیں تو صرف 5 لاکھ. میں پڑھتا ہوں, اگر لگ جائے کہ بات ہو گئی ہے تو دعا دیجئے گا. کہ سب پہ لاگو نہ یہ
बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हो वो मुख्तार नकवी या हो शहनवाज, हो वो मुख्तार नकवी या हो शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हो वो मुख्तार नकवी या हो शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। और लग जाए कि पूरी कौम के वजूद के मिसरे पढ़े गए हैं 2 मिसरों में, तो मेरा साथ दे देना। ठक से कहीं लग जाए तो मुझे दुआ दे देना, मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ देना। कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। अगला मिसरा आ रहा है आपकी खुददारी का, तैयार रहिएगा। 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। बहुत अच्छे भाई, बहुत शुक्रिया। अपने बड़ों से जब दुआएं मिलती हैं, अपने बुजुर्गों से जब दुआएं मिलती हैं, अपनी दादा की उम्र के किसी शख्स से जब दुआएं मिलती हैं, तो लगता है कि जो कुछ भी अल्लाह ने टूटा फूटा। मैं इंशाल्लाह मदरसा भी पढ़ूंगा। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं 1 घंटे आपसे रूबरू रहूँ। आप जल्दी भगाना चाहते हैं क्या? तो फिर एक एक करके बारी बारी सब कुछ सुना जाए ना, तो इंशाल्लाह थोड़ा गरम थोड़ा नरम सब कुछ चलता रहे, सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। इंशाल्लाह मैं सुनाऊंगा आपको, सारा कुछ सुनाऊंगा जो आप सुनना चाहेंगे। मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मत समझिएगा हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। हो वो मुख्तार नकवी या हो शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। दोस्तों, मेरी नौजवान पीढ़ी के जो दोस्त बैठे हैं, जो पढ़ाई में कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से आगे आने की, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, वक्त बहुत बुरा सा चल रहा है। आप ये समझ लें कि जब राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बनाने की मुहिम में लग जाएं, तो आप समझ लो कि देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। आपको समझना पड़ेगा, आपको आंख से आंख मिलाना पड़ेगा, वक्त से आंख मिला के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जो वक्त से आंख नहीं मिलाते, वक्त उनसे बहुत बुरा इम्तिहान लेना पड़ता है। खासतौर से इस इलाके के लोगों से मैं ये कह रहा हूँ कि वक्त को समझिए, क्योंकि जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, उन्होंने वक्त को नहीं समझा, तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी और वक्त से आंख मिलानी पड़ेगी। मायूस मत होइए, तादाद में कम होने से कुछ नहीं होता, हौसला सब कुछ करता है।
ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ کر کے لوگ اپنا دروازہ بند کرتے ہیں. آپ آئیے واپس پلٹیے, یہ دھند ہٹنے دیجئے. میں مصرے پڑھتا ہوں کہ بت قدوں کے لیے, میں قدوں کے لیے, اپنی بے شرمیوں کی حدوں کے لیے, تم نے چاہی اذانوں پہ پابندیاں, تم نے چاہی اذانوں پہ پابندیاں, ہم تو لڑتے رہے سرحدوں کے لیے, ہم تو لڑتے رہے سرحدوں کے لیے. قوم سوئی ہے اس کو جگاؤ گے تو, میری ہمت کے لئے میرا ساتھ دیجئے گا. لبوں پر ہم سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں, لبوں پر ہم سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں, وطن پر مرنے مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں. زمانہ گر تلا ہے جان لینے پر تو کیا ڈرنا, ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں, ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں. کہ قوم سوئی ہے اس کو جگاؤ گے تو, قوم سوئی ہے اس کو جگاؤ گے تو, یہ سمجھ لینا ہم لوگ طوفان ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں. میرے بھارت تیری آن ہے, شان ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں. بہت شکریہ. نہیں میں بالکل نہیں جا رہا ہوں, میں جان رہا ہوں کہ 2 منٹ کا کیوں وقت خراب کیا جائے. آئیے میں مدرسہ پڑھ دوں یا اس سے پہلے میں کچھ اپنی مرضی کا پڑھوں؟ پہلے مدرسہ پڑھوں. پہلے مرضی والا پڑھو نا, اس کے بعد میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں. چونکہ ایک بہت بڑے آستانے پہ آج یہ مشاعرہ ہے, بہت اچھی سرزمین پر, ایک بزرگ کی سرزمین پر ایک خوبصورت سی شام رات میں تبدیل ہو رہی ہے. میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا پیرس میں ایک حادثہ ہوا کہ ایک انسان نے جنون میں آ کر کے 12 لوگوں کو قتل کر دیا. ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں جو قتل عام کی حمایت نہیں کرتا. ہم تو ایسے شخص کی امت ہے کہ جو ایک دن کوڑا نہیں پھینکا گیا تو اس بڑھیا کا حال چال پوچھنے کے لیے چلے گئے. ہم تو ان کے ماننے والے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اتنی خاموشی بھی برداشت نہیں کرتے کہ کوئی ان کی بے حرمتی کرے, ان کی توہین کرے. ہم جس کی امت ہے. میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں. میں ہنسا کی حمایت نہیں کرتا لیکن دعا تو کر سکتا ہوں. میری دعا میں میرا ساتھ دیجیے گا. پڑھتا ہوں, سنے گا. یہ جو مایوسی کا عالم ہے یہ بہتر کر دے, یہ جو مایوسی کا عالم ہے یہ بہتر کر دے. میرے دامن کو میرے خون سے ہی تر کر دے, میرے دامن کو میرے خون سے ہی تر کر دے. میرے آقا کا جو کارٹون بناتے ہیں خدا, میرے آقا کا جو کارٹون بناتے ہیں خدا, ان کے چہرے کو تو خنزیر سے بدتر کر دے, ان کے چہرے کو تو خنزیر سے بدتر کر دے, ان کے چہرے کو تو خنزیر سے بدتر کر دے, ان کے چہرے کو تو خنزیر سے بدتر کر دے. اور اپنے معصوم سے ارمان بھی دے سکتے ہیں. پوربانچل کی
سرزمین پہ کھڑا ہو کے بڑے یقین سے مصرع پڑھ رہا ہوں کہ اپنے معصوم سے ارمان بھی دے سکتے ہیں، اپنے اس غصے کو پہچان بھی دے سکتے ہیں، اپنے اس غصے کو پہچان بھی دے سکتے ہیں۔ ساری دنیا کے جو گستاخ نبی ہیں سن لیں، ہم محمد کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں، ہم محمد کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں، اپنے معصوم سے ارمان بھی دے سکتے ہیں۔ وہ میں اپنے دوستوں کا حکم پورا کر دے رہا ہوں، پھر انشاءاللہ دوسرا دور چلے گا تو میں فلسطین کی نظم جس کے لیے اعظم بھائی کا بھی حکم ہے اور بہت سارے دوستوں کا حکم ہے، انشاءاللہ میں وہ پڑھ دوں گا۔ وہ نظم پڑھتا ہوں جو نظم میری پہچان کا سبب ہے، یا جس نظم کی وجہ سے پوری دنیا کا سفر کر سکا میں الہ آباد یونیورسٹی میں ہندی کا ودیارتھی ہوں، ہندی مادھیم سے پڑھا ہوا ہوں۔ میرا مدرسوں کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، مدرسوں میں پڑھائی کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، لیکن میرا اپنا ایک یقین ہے کہ اللہ کو جب کام لینا ہوتا ہے تو چینٹیوں سے کام لے لیتا ہے۔ اللہ نے مجھ جیسے ایک بہت چھوٹے سے شاعر سے ٹوٹی پھوٹی زبان میں ایک نظم کہلوائی، اور وہ نظم اللہ کا کرم رہا کہ اتنے لوگوں کے موبائلوں تک گئی کہ میں کبھی کبھی ٹرینوں میں سفر کرتا ہوں تو بہت سارے شاعری کی بات چیت چھڑنے پر بہت سارے آس پاس کے لوگ میری نظم مجھے سنا کے کہتے ہیں کہ اگر مشاعرہ سنتے ہو یا پڑھنے کا شوق ہے تو کبھی اس شاعر کو سننا، سالہ بہت اچھا پڑھتا ہے۔ تو ان لمحوں میں لگتا ہے کہ اللہ نے کیسی گمنام سی شہرت دے دی ہے، یہ اس کا کرم ہے، اس کی نوازش ہے۔ خوشی بھی ہوتی ہے کہ لوگوں تک وہ میری بات پہنچ سکی جو میں پہنچانا چاہتا تھا۔ میں نظم شروع کر رہا ہوں۔ پچھلے 15 سال میں اس دیش کی الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، ایک مہم سی چل گئی کہ کہیں بھی داڑھی ٹوپی یا پھر کرتا پجامہ دکھ گیا یا پھر کہیں بھی اس ملک میں کچھ ہو گیا تو ٹی وی کے اسکرین میں فلاں مدرسے کا نام اور کچھ ایسے اسکیچ فلیش کرنے لگتے تھے جن کے سر پہ ایک ٹوپی ہوتی تھی اور چہرے پہ داڑھی ہوا کرتی تھی۔ یہ 15 سال میں ایک مہم تھی۔ اللہ نے مجھ سے ایک بات کہلوائی، میں پڑھتا ہوں، سنے گا۔ ملا ہمیشہ چاہت کا پیغام مدرسوں سے، پہلی بار خلیل آباد اور اس کے آس پاس آیا ہوں، نام آ گیا چھاتا، نام بھی ایسا ہے کہ میں نے فیس بک کے پیج پہ اپڈیٹ کیا تو کئی لوگوں نے مجھے انباکس کیا کہ بھائی یہ کسی گاؤں کا نام ہے یا کسی ٹاپو کا نام ہے۔ میں نے کہا نہیں بھیا یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ہمارے باپو کا نام ہے، بس آپ یہ سمجھ لو، مطلب عجیب نام ہے لیکن لوگ بڑے محبتوں والے ہیں وہاں پر۔ تو اس گاؤں میں پہلی بار آیا ہوں، آپ سب محبتوں کا یہ سلسلہ چلے گا تو انشاءاللہ شاید بار بار آنا ہو، اور وعدہ کر رہا ہوں کہ اعظم بھائی نے مجھ سے کہا کہ آپ کو آنا ہے، عطر صاحب نے کہا، میرا بہت اچھا دوست ہے اسد مہتاب، آپ کے علاقے کا نام پورے ہندوستان میں روشن کر رہا ہے، اس دوست نے بھی مجھ سے کہا کہ عمران بھائی آپ کو آنا ہے۔ آج کاس گنج میں بہت بڑا مشاعرہ ہے، میرے ایک ناظم دوست کا مشاعرہ ہے، ان کی بڑی ضد تھی کہ میں کاس گنج رہوں، لیکن اسی دوران ہمارے اعظم بھائی نے، عطر خان صاحب MLC ہیں آپ کی پارٹی کے، ان سے مجھے حکم دلوایا کہ نہیں آپ کو یہاں پہنچنا ہے۔ عطر بھائی کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، عطر خان صاحب کی، ماشاءاللہ بہوجن سماج پارٹی میں ایک بہت اہم انسان ہیں وہ، تو ان کا حکم تھا میں آپ کے بیچ میں حاضر ہوں۔ آپ سن سکیں گے، سن لیں گے تو انشاءاللہ مجھے بھی لگے گا کہ میں اپنا دامن بھر کے لے جا رہا ہوں یہاں سے۔ میں پڑھتا ہوں، سنے گا۔ ملا ہمیشہ چاہت کا پیغام مدرسوں سے، ملا ہمیشہ چاہت کا پیغام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے۔ پہلا بند پڑھتا ہوں کہ یہاں قرآن پاک کی ہر لمحہ ہے تلاوت ہوتی،
पड़ोस में एक मदरसा है, उसकी दीवारों की आवाज बन के बोलता हूं कि यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मुहब्बत होती, और मुहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कि पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। पाकिस्तान के खिलाफ पिछले विश्व कप में मैच, चाहे पहले बल्लेबाज कामरान अकमल को आउट करना हो या आखिरी बल्लेबाज मिसबाहुल हक को, गेंद लेके जहीर खान दौड़ते हैं, तब लगता है कि हिंदुस्तान ये है। और पिछले मैच में भी वो जो एक जियाला है, मैं उसको सलाम करता हूं। मैंने तो एक इस बीच 4 मिसरे यूं ही कहे कि आपके आंसुओं की नमी बन गए, हम वफाओं की एक सरजमी बन गए, शक की सुइयां मुड़ी जब हमारी तरफ, वो थे हम जो मोहम्मद शमी बन गए, वो थे हम जो मोहम्मद शमी बन गए। ये वो तमाम चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं जिनका सिलसिला मदरसों से आता है, वो इस मुल्क का सर फख्र से ऊंचा कर रहे हैं। मैं मिसरे पढ़ रहा हूं कि पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ कर के दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। तमाम अनाप शनाप छापने वाला मीडिया, 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिना रहा हूं, इसे छापे कि निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। मुझे कहा गया इमरान साहब इस तरह की नज़में पढ़ते हैं, जरा सिक्योरिटी लेके चला करिए, डरा करिए, परेशान हो जाएंगे। कैसे 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 डर नहीं लगता आपको? तब मैं बड़ी हिम्मतों से, बड़ी मोहब्बतों से कहता हूँ कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैं मिसरे पढ़ता हूँ, आप दुआ दीजिएगा, पढ़ता हूँ, सुनिएगा। निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। 57 से 47 तक, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। दिल्ली वालों, मिला तुम्हें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। आखिरी बंद पढ़ करके अपनी जगह लेता हूं। मैं कभी कभी
मैं कभी कभी नहीं ऐसा बार बार कहना पड़ता है, ऐसा आदतों के हिसाब से ऐसा ना बोला जाए तो बहुत सारे लोगों को यह भी लगने लगता है कि कितनी देर पढ़ेगा, इसलिए ऐसा करना पड़ता है, हमारी आदत होती है। हम ये जानते हैं जब हम ये कहेंगे तो आप वहाँ से कहेंगे नहीं आपको नहीं जाना है, क्योंकि वो आपकी आदत है, यह सिलसिला चलेगा। वो पिछले दिनों मेरे प्रतापगढ़ में एक बस कंडक्टर की शादी हुई तो सुहाग की सेज पर बैठ करके बीबी से बोला कि बहन जी जरा और खसको, 2 सवारियां और बैठेंगी। तो ये जो आदतें हैं वो चलती रहेंगी। वो एक पंडित जी किंगफिशर की फ्लाइट में सफर कर रहे थे आजम भाई, तो एयर होस्टेस बड़ी खूबसूरत सी, जब किंगफिशर चला करती थी, अब तो बंद हो गई विजय माल्या जी की वजह से, तो किंगफिशर की फ्लाइट में एयर होस्टेस पंडित जी के पास आई, बोली पंडित जी खाने में आप क्या लेंगे? तो पंडित जी ने उसे ऊपर से नीचे तक बड़े गौर से देख करके कहा पूरी, खीर और सब्जी, वो भी कद्दू की। तो उसने कहा कि देखिए आप किंगफिशर की फ्लाइट में बैठे हैं, विजय माल्या की तिरही में थोड़े ही बैठे हैं कि आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। एक पुजारी साहब को बड़ी खूबसूरत सी लड़की से प्यार हो गया, तो एक दिन बेचारे ने डरते डरते बड़े आहिस्ता से उसके कंधे पे हाथ रख के धीरे से कहा आई लव यू। लड़की ने कहा जोर से बोलो, उन्होंने कहा जय माता दी। तो ये जो सिलसिला है आदतों का वो चलेगा, आप भी ऐसा करेंगे। वो पिछले दिनों बड़ा मजे का एक मामला याद है, कबड्डी चैंपियन की शादी हो गई, कबड्डी में चैंपियन थे माशाल्लाह, आप भी इस इलाके के लोग हैं माशाल्लाह, कबड्डी तो आप लोग खेला ही करते हैं, सब मजबूत लोग हैं। कबड्डी चैंपियन की शादी हो गई, बीवी लौट के जब मायके आई ससुराल से तो सहेलियों ने कहा सब ठीक ठाक, तो वो रोने लगी। उसने कहा क्या ठीक ठाक, कबड्डी चैंपियन है, कबड्डी करते आते हैं, पाला चूम के लौट जाते हैं। तो ये जो आदतें हैं वो खत्म नहीं होती आखिरी मौके तक। तो आप थोड़ा सा ये जो आपकी आदतें हैं ये चलती रहें, मैं भी ऐसा करता रहूँ। बीच में इसलिए भी सांस लेनी पड़ती है क्योंकि आप इतनी देर पढ़वाते हैं कि ऐसा लगता है सांस रुक ही न जाए। तो माफ़ी भी चाहूँगा कि एक अच्छी नज़्म के बीच में मैंने इस तरह की खुराफातें करी, लेकिन आपका जहन बनाने के लिए बीच में जो एक बच्चा उठा है इसे बिठा लिया जाए। अच्छा, इधर इतनी उपजाऊ ज़मीन है कि 1 मिनट में बीज डालिए, 1 मिनट में पौधा निकल आता है और 1 मिनट में ऐसा लगता है सिर्फ फल भी निकल आया उसमें। तो ये बड़े खूबसूरत और बड़े प्यारे लोग हैं माशाल्लाह, अल्लाह इनको इसी तरह से सलामत रखे। मैं पढ़ता हूँ और आपसे दुआ मांगता हूँ। निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। 1 मिनट के लिए आपका मन मांगता हूँ। 57 की जंग के बाद अंग्रेजों को यह लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ। हम लड़ रहे थे उस वक्त, हमसे हुकूमत छीनी गई थी, बहादुर शाह जफर से छीनी गई थी हुकूमत, हमसे छीनी गई थी हुकूमत, हम लड़ रहे थे। अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाके इस बात के गवाह हैं, जब एक साथ सैकड़ों उलेमा को फांसियां दी अंग्रेजों ने और ये कहा कि इनकी लाशों को तब तक मत उतारना जब तक अवाम में दहशत न फैल जाए। हमने वो कुर्बानियां दी हैं और आज हम ही कटघरे मरे। मैं मिसरे पढ़ता हूं और अब तक कभी फुटकर में इस पहलू वाले ने ताली बजा दी, कभी फुटकर में यहाँ के लोगों ने ताली बजाई, कभी आगे के दोस्तों ने ताली बजाई। मैं ये जो बंद पढ़ने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस पर एक बार पूरा पांडाल ताली बजाएगा, क्योंकि ये आपके ईमान और आपके यकीन के मिसरे हैं, मेरे भी ईमान के मिसरे हैं। मैं पढ़ता हूँ कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। आपके ईमान का मिसरा आ रहा है। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए, एक हर्फ मिटा ना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का और इस सदी का सबसे बड़ा सच बोलता हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ हमारी नस्ल जो है
یہ मासूम से जो चेहरे मेरे सामने बैठे हुए हैं, जो कंप्यूटर और लैपटॉप से खेलने की कोशिशों में लगे हुए हैं, इस नस्ल से ये सिस्टम, ये प्रशासन क्या उम्मीदें करता है। और आजम भाई आपकी भी जिम्मेदारी बढ़ती है, क्योंकि कल को इंशाल्लाह आपको भी नुमाइंदगी करनी है इस अवाम की, जाना है सदन तक, आपकी नुमाइंदगी करनी है कि आप भी जाके सवाल पूछिएगा कि ये सिस्टम, ये प्रशासन आखिर हमसे क्या उम्मीदें करता है। हमारे हाथ में शहनाई थमाई गई तो हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन गए, हमारे हाथ में सरोद थमाया गया तो हम उस्ताद अमजद अली खान बन गए, हमारे हाथ में तबला थमाया गया तो हम उस्ताद जाकिर हुसैन बन गए, हमारे हाथ में क्रिकेट का बल्ला और गेंद पकड़ाई गई तो हम जहीर खान, हम यूसुफ पठान, हम इरफान पठान और मोहम्मद शमी बन गए, हमारे हाथ में म्यूजिक दिया गया तो हम इस देश को आस्कर दिलवाने वाले रहमान बन गए, हमारे हाथ में साइंस दिया गया तो हम इस देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम बन गए, हमारे हाथ में टेनिस का रैकेट दिया गया तो हमारी बेटियां सानिया बन गई, हमारे हाथ में अगर एक्टिंग दी गई, अभिनय दिया गया तो हम मोहम्मद यूसुफ और दिलीप कुमार बन गए। चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है, चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है, तो हो सकता है कि पांव लड़खड़ाया हो तो हाजी मस्तान भी बन गए हो, लेकिन इट्स अ ब्लैक। जिस तरह से एक इंद्रधनुष होता है कि स्पेक्ट्रम होता है, आप देखते हैं आसमान में, उसमें कई सारे रंग होते हैं, एक रंग काला भी होता है। मैं सिस्टम से, प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि ये हमारी नस्लों का जो एक पहलू है काला सा, हमें उससे ही क्यों पहचानते हैं, जो हमारी जिंदगियों के और रंग हैं, हमारी नस्लों के जो और रंग हैं, हमें उससे पहचाने। हम इस मुल्क की तरक्की में आपके साथ कदम से कदम मिला करके शाना बशाना खड़े हैं, हम आपके साथ हैं। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ, आखिरी बंद पढ़ के अपना दामन समेट के भर के जाना चाहता हूँ। पढ़ता हूँ, इस सदी का सबसे बड़ा सच बताता हूँ। आप कहते हैं हथियार मिलता है मदरसों में, आप कहते हैं टेररिज्म सिखाया जाता है। मैं बताता हूँ क्या मिलता है, कि वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई। एक एक शख्स की आमीन मिले मुझे कि फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से मत जोड़ो। बहुत अच्छे। अरे भाई इमरान नहीं, अब आप बुला रहे हैं, मैं आ रहा हूं, तो फिर आप उठ क्यों रहे हैं? थोड़ी देर। कौन सा? जी मैं सुना दूंगा। जहां हैं जैसे हैं वैसे ही, अगर थोड़ी देर और बैठ जाएंगे तो एक नज़्म जिसकी फरमाइश है मैं वो पढ़ दूंगा। जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही हो, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप जाके भी क्या करेंगे, 2:30 बज रहे हैं, अभी 3-4 बड़े लोगों को सुनना है, रात के इस पहर में जाएंगे, घर पे सोती हुई शेरनी को जगाएंगे और पता नहीं आपके साथ क्या मामला हो। इससे अच्छा यहीं बैठ करके अपनी इज्जत बचा के रखिए तो ठीक ही रहेगा। तो मतलब जो भी है, जैसा भी है, आप जहाँ हैं उससे मोहब्बतों के साथ बैठे रहेंगे तो ठीक रहेगा। आप माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। जो आगे आ रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो आके बैठ जाएं। मैं एक बहुत जिम्मेदारी भरी और एक बड़ी संजीदा सी नज़्म सुनाने का मेरा मन है। एक बार सारे लोग ताली बजा करके मुझे माहौल दें ताकि बाकी लोग जो खड़े हैं वो बैठ सकें। आइए मैं नज़्म शुरू करने चल रहा हूँ। आपने बहुत अच्छा सुना है। उससे पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे अभी अभी 4 मिसरों के लिए हुक्म दिया था, मैं वो 4 मिसरे पढ़ दूँ। पढ़ता हूँ, सुनेगा। आजकल एक मुहिम क्या, एक कश्मीर में एक हुकूमत बनी और उसके बाद एक मुद्दे ने और बड़ा जोर मारा कि वहाँ के PDP ने एक अवशेष मांगा अफजल गुरु का। उसके बाद बड़ा बवेला फिर से खड़ा हुआ। मैंने उस दौरान जो 4 मिसरे कहे थे वो मैं आपकी अदालत में रखना चाह रहा हूँ। जो दोस्त है उनसे गुजारिश है कि चचा, अनवर भाई ने कही दिया था कि जाने की उम्र है तो आप जा रहे हैं, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ऐसे आहिस्ता से जाएं जैसे दूध से मक्खी निकल जाती है तो पता नहीं चलता, या फिर आटे से बाल निकल जाए तो पता ना चले।
وہ 4 مصرے میں پڑھ دوں ابھی، جس کے لیے ایک دوست کا مجھے یاد آیا، فرمائش بھی لکھ کے دی تھی. 4 مصرے پڑھتا ہوں. یاد ہوگا آپ کو ایک شو یاترا نکلی تھی، ایک شخص کی موت ہوئی تھی ہمارے مہانگر میں، ممبئی جیسے بڑے مہانگر میں. تو ایک جنازہ نکلا، لاکھوں لوگ، بہت سارے لوگ. ہمارے دیش کی میڈیا یہ ثابت کرنے پہ تلی تھی کہ یہ شو یاترا نہیں بلکہ یہ شہادت کی کوئی ایک بڑی یاترا نکلی ہوئی ہے. میں نے 4 مصرے اس دوران کہے تھے، وہ میں پڑھ دے رہا ہوں کیونکہ میرے ایک دوست کا حکم ہے. میں پڑھتا ہوں، سنے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ وفادار نہیں تھا. میں نام نہیں لوں گا، نہیں آپ جان جائیں گے کہ میں سورگی بال ٹھاکرے صاحب کی بات کر رہا ہوں. میں پڑھتا ہوں، سنے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ وفادار نہیں تھا. ایک ایسا شخص جسے اس دیش کا سپریم کورٹ، ایک جانکاری دے رہا ہوں میڈیا کے لوگوں کو، جسے اس دیش کا سپریم کورٹ 6 سال کے لیے ووٹ دینے سے پرتیبندھت کر دیتا ہے، اس شخص کو ترنگے میں لپیٹ کر کے شو یاترا نکلتی ہے. مجھے کوئی بڑا کمنٹ نہیں کرنا، کوئی بڑا اعتراض نہیں بتانا، لیکن جس بات نے مجھے کچوٹا وہ میں مصروں میں ڈھالتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ وفادار نہیں تھا، یا ملک کی مٹی سے اسے پیار نہیں تھا، یا ملک کی مٹی سے اسے پیار نہیں تھا، جس نے کبھی قانون کی عزت ہی نہیں کی، عزت ہی نہیں کی. بیچ میں ان کے سپتر نے کہا کہ یہ جو بھیا لوگ ہیں وہ چلے جائیں، ورنہ ہندی بولیں گے تو مار مار کے دانت توڑ دیے جائیں گے. تب میں نے بڑی ہمتوں سے کہا تھا کہ جو اس زمین سے میرے رشتے چھوٹ جائیں گے، جو اس زمین سے میرے رشتے چھوٹ جائیں گے تو یہ بھی طے ہے تیرے بھاگ پھوٹ جائیں گے. اور یہ بات کہہ دے کوئی جا کے چھوٹے ٹھاکر سے کہ دودھ کے دانت نہیں ہیں جو ٹوٹ جائیں گے، دودھ کے دانت نہیں ہیں جو ٹوٹ جائیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ وفادار نہیں تھا، یا ملک کی مٹی سے اسے پیار نہیں تھا، جس نے کبھی قانون کی عزت ہی نہیں کی، عزت ہی نہیں کی، جس نے کبھی قانون کی عزت ہی نہیں کی، وہ شخص ترنگے کا تو حقدار نہیں تھا، وہ شخص ترنگے کا تو حقدار نہیں تھا، وہ شخص ترنگے کا تو حقدار نہیں تھا. بہت شکریہ. اب مجھے گنتی کے 4 منٹ اس مائک پہ رہنے ہیں. یہ دعوے اور وعدے کے ساتھ دونوں کہہ رہا ہوں. 4 منٹ رہنا ہے. 4 منٹ میں ایک اپنے من کی نظم پڑھنا چاہتا ہوں. اس نظم کے صرف 2 بند 4 منٹ میں انشاءاللہ پورا کر لوں گا. لیکن آپ سے ایک وعدہ لے رہا ہوں کہ کوئی اٹھے گا نہیں, کوئی ذرا سا بھی ایک تالی نہیں بجنی چاہیے, ایک داد نہیں چاہیے. مجھے تھوڑی دیر کے لیے آپ پنڈ آف سائلنس, بالکل خاموشی چاہیے آپ کی. میں ایک بہت اپنے دل سے جڑی نظم پڑھنے چل رہا ہوں. پشاور کا اٹیک آپ سب کی آنکھوں میں ہے, وہ معصوم 200 بچوں کی لاشیں بھی آپ کی آنکھوں میں ہیں. میں اب تک جو کچھ کر رہا تھا وہ شاعری سے اتر سب کچھ تھا, لیکن اب جو ایک بہت ذمہ داری بھری نظم پڑھنے چل رہا ہوں وہ میرے دل سے جڑی ہوئی نظم ہے. میں ایک نظم پڑھنے چل رہا ہوں, پڑھتا ہوں, سنے گا. خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے, خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے. کسی نے ایک شعر کہا کہ رستہ نہارتی نہیں مائیں تمام رات, بچے سبھی اسکول سے جنت چلے گئے. میں اس درد کو تھوڑی دیر کہیں ٹٹولنا چاہتا ہوں. آپ سے کوئی داد نہیں چاہیے, کوئی تالی نہیں چاہیے, بس دعا چاہیے. پڑھتا ہوں, سنے گا. خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے, خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے, خدا کب
تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے۔ یہ معصوم معصوم رشتوں کی لاشیں، یہ معصوم معصوم رشتوں کی لاشیں، لہو تر بتر کچھ فرشتوں کی لاشیں، یوں ہی ان کے ماں باپ ڈھوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے۔ پہلا بند پڑھتا ہوں کہ تیرے نام کا لے کے جھوٹا سہارا، جنہوں نے ہے معصوم بچوں کو مارا، تیرے نام کا لے کے جھوٹا سہارا، جنہوں نے ہے معصوم بچوں کو مارا، حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں، وہ پاکیزہ قرآن والے نہیں ہیں، حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں، وہ پاکیزہ قرآن والے نہیں ہیں، یوں مذہب کو بدنام کرتے نہیں ہیں، یوں مذہب کو بدنام کرتے نہیں ہیں، مجاہد تو یہ کام کرتے نہیں ہیں، مجاہد تو یہ کام کرتے نہیں ہیں، ابھی کہہ رہا ہوں آئندہ کہوں گا، ابھی کہہ رہا ہوں آئندہ کہوں گا، درندے ہیں ان کو درندہ کہوں گا، بھلا کب تلک لوگ سوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے۔ آخری بند اس نظم کا پڑھ رہا ہوں۔ ارشاد ہے ان کا فقط ایک نظریہ لہو کا، ہے صحرا پہ بھی آج دریا لہو کا، ہے ان کا فقط ایک نظریہ لہو کا، ہے صحرا پہ بھی آج دریا لہو کا، ہے اخبار ان کے رسالے ہیں ان کے، وہ گورے ہیں پر دل تو کالے ہیں ان کے، ہیں اخبار ان کے رسالے ہیں ان کے، ہیں اخبار ان کے رسالے ہیں ان کے، وہ گورے ہیں پر دل تو کالے ہیں ان کے، یہ عراق و کابل فلسطین والے، یہ مظلوم و بے بس تیرے دین والے، یہ عراق و کابل فلسطین والے، یہ مظلوم و بے بس تیرے دین والے، یوں اشکوں سے دامن بھگوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب
تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، بہت محبت ہے۔ میں نے اس لیے کر دیا کہ اب مشاعرہ نہ اکھڑے، مشاعرہ نہ خراب ہو۔ جاتے جاتے یہ پڑھ کے جا رہا ہوں کہ میری خوشبو سنبھال کر رکھنا۔ اگیا چھاتا، یہ سمریاواں، یہ خلیل آباد، یہ گورکھپور بستی کے آس پاس کے تمام دوستوں کے نام، کہ میری خوشبو سنبھال کر رکھنا۔ بندشیں ہٹ گئیں، اب آپ داد دے سکتے ہیں۔ میری خوشبو سنبھال کر رکھنا، دل پہ قابو سنبھال کر رکھنا، تیرے سینے سے لگ کے رویا ہوں، تیرے سینے سے لگ کے رویا ہوں، میرے آنسو سنبھال کر